اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے چاند کے بعد جتنے لوگ بھی ملے ہر ایک نے یہی کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہماری رمضان کی تمام عبادتیں، اعتکاف، ذکر، تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت اور جتنی بھی عبادت کی اللہ پاک قبول کر لے۔ تو سوچا ایسا عمل بتاؤں کہ گزرے ہوئے رمضان کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں۔ جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ دین و دنیا میں سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا، جنت اس کے نصیب میں ہوگی اور جہنم سے دور رہے گا، اللہ پاک راضی رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عمل کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ کے ہاں استغفار کی بہت قیمت ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں استغفار کی بہت قیمت ہے۔ اولیاء، صالحین، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت، یہ وہ لوگ تھے جو ہر عبادت کے بعد بہت زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اب ہم نے بھی استغفار کرنا ہے، عید کی خوشی بھی کرنی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی کرنا ہے، دوستوں سے ملنا ملانا بھی ہے، کوئی غمزدہ ہو کر بیٹھ نہیں جانا، ایسی بات نہیں، لیکن استغفار بہت کرنا ہے۔ یا اللہ میں نے کسی روزے دار کو دیکھا اور اس کا روزہ نہیں تھا، وہ کھلے عام کھا رہا تھا، تو میں نے اس سے نفرت کرنی شروع کر دی؟ نہیں، یا اللہ میرے دل میں اس کے لیے ندامت پیدا ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی۔ یا اللہ میں نے روزہ نہیں رکھا یا رکھا تو روزے کے آداب، روزے کی وہ شرائط اور روزے کا وہ احترام نہ کر سکا جو میرے رب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا۔ یا اللہ رمضان کی ہر رات میں تو اپنے ذات عالی کے وجود کو پہلے آسمان پر لایا اور 30 روزے یعنی یکم شوال آنے تک تو پہلے آسمان پر ہی رہا، اور پہلے آسمان پر آ کر تو نے اعلان کیا اور تیرے فرشتوں نے اعلان کیا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، لیکن میرے اللہ میں غافل رہا۔ اے اللہ میں اپنے ہر پل میں، رمضان کی ہر گھڑی میں، ہر لمحہ میں کوتاہی اور ندامت اور استغفار مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے پتہ ہے میرے استغفار سے تو میری ندامت کو، میری سانسوں کو اور میرے اٹھے قدموں کو، میری دن اور رات کی عبادتوں کو، یا رمضان کے دن اور راتوں میں گزرے لمحوں کی کوتاہیوں کو معاف کر کے قبولیت کی مہر لگا دے۔ جتنے لمحے گزر گئے ہیں یا اللہ رمضان کے دن رات جو کچھ بھی ہے یا اللہ ان پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ یا اللہ میں بس ہر بات پہ نادم ہوں، یا اللہ میں استغفار کرتی ہوں، یا اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ ہر لمحہ جو کوتاہی میں گزرا اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، اٹھتے بیٹھتے نہایت ندامت اور عاجزی کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا میں ایک چھوٹا سا استغفار بتاتا ہوں، چھوٹا سا پر بہت طاقتور ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو برکتیں رزق کی، صحت کی، درازی عمر کی اور عید کے دنوں میں اللہ کی شان کریمی کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، استغفار کرنے والوں کا سب سے زیادہ حصہ اسی میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ حصہ اسی کو ملتا ہے۔ ساحل جتنا اپنی بری حالت کو بیان کرے گا، سخی کو اتنا ہی ترس آئے گا۔ ایک مانگنے والا اپنی جتنی بری حالت کو بیان کرتا ہے، دینے والے کو اتنا ہی اس پہ ترس آتا ہے۔ یہ اصول ہے لینے کا اللہ پاک سے۔ بری حالت
کپڑوں سے، بولوں سے، چال سے، بول سے۔ انسان اپنی جتنی بری حالت رب کو بتائے گا باوجود اس کے جاننے کے، رب کو اتنا ہی ترس آئے گا۔ میری بری حالت یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات پر ندامت ہے۔ میرے دل و دماغ میں اللہ کی ذات کی عظمت ہے۔ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، میرا پل پل گناہ گاری میں گزر گیا، میرا پل پل پاپی تھا، بس میرا پل پل گناہ گار تھا۔ تیری رحمت ہے کہ تیری شان کریمی کے صدقے بس مجھے گزشتہ رمضان کی ساتوں میں سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس پر میں تجھ سے معافی کا طالب ہوں، مجھے معاف کر دے اور میرے ہر پل کو معاف کر دے۔ رمضان میں روزہ رکھنا تھا، زبان کا، ہاتھ کا، آنکھوں کا، جذبوں کا، سن لیں، جذبوں کا، تصورات کا، وجد اور وجدان کا، خیالات کا اور پیٹ کا۔ اے اللہ، میں کسی روزے میں مجھ سے ان تمام باتوں میں کوئی ایک غلطی ہو گئی تھی، کوتاہی ہو گئی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فطرانہ مال کا استغفار ہے، فطرانہ بھی ضروری ہے۔ فطرانہ جو ہے وہ مال کا استغفار ہے، اور ندامت جو ہے، توبہ جو ہے، استغفار جو ہے، یہ زبان کا استغفار ہے۔ جو آج کل استغفار کرتا ہے پورے پچھلے روزوں کا تصور کر کے، اللہ کے ہاں اس کی عید اور اس عید میں ملنے والے سارے وعدے اور وعدوں سے زیادہ پائے جاتا ہے۔ اور عید میں وعدہ بہترین یہ ہے برکت کا، صحت میں برکت کا، رحمت کا، قبولیت کا، رزق کے ملنے کا، رزق کی وسعت کا، رزق روحانی اور رزق جسمانی کا۔ ان دونوں چیزوں کے ملنے کے اللہ کے ہاں وعدے ہیں۔ اللہ اللہ ہماری زبان کی سعادتوں کو قبولیت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی سعادتیں قبول کر دے، اور جو ہم نے روزے رکھے، روزے داروں کی خدمت کی یا روزے داروں کے ساتھ رہے، کوئی ایسی معذوری یا مجبوری تھی، روزوں کی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس کوتاہی کو بھی معاف فرما، اور آئندہ کے لیے عزم ہو ہمارا کہ انشاءاللہ موت تک اللہ سے روزوں کی سعادتیں اور برکتیں مانگتے رہیں گے اور مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو توفیق دیتے رہنا، تجھ سے ہم توفیق مانگتے رہیں گے۔ اور یا اللہ جو لوگ روزے نہ رکھ سکے، جو عبادت ان مبارک لمحوں میں نہ کر سکے، ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ان کو بھی توفیق دے دے، ان کی مغفرت بھی کر دے۔ ہمارے دل میں یا اللہ ان کے لیے کوئی حقارت پیدا نہ کرنا، جو ان کی نماز نہ پڑھ سکا یا نہ پڑھ سکے، یا اللہ ان کے لیے بھی ہمارے دل میں حقارت نہ ہو۔ دل میں یا اللہ ہمارے دل میں سب کے لیے خیر خواہی، محبت اور پیار کا سچا جذبہ ہو۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے۔ اور جو کچھ میں نے یہ دعائیں آپ کے لیے کی، جو کچھ سنا آپ نے، اللہ پاک اس کو قبول فرما لے، اور اللہ پاک آپ کو مشکلات سے نکال دے۔ میرا پیغام سب کے لیے ہے، پوری امت محمدیہ کے لیے ہے، بس استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس بیان کو مست فارورڈ کریں اور گزرے رمضان کی سعادتوں برکتوں کو خود بھی حاصل کریں استغفار کے ذریعے، اور دوسروں کو بھی حاصل کرنے کا موقع دیں۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔